میں بہت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا یہ قصور تھا کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ حسن سے نوازا تھا، اور میں جہاں بھی گزرتی لڑکے مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس میں میری غلطی نہیں تھی کہ میں خوبصورت ہوں، لڑکے ہی بہت آوارہ تھے جو ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ جب بھی کبھی مجھے اکیلے دیکھتے تو لائن مارنا شروع کر دیتے۔ میں کالج جاتی تھی تو وہاں بھی لڑکے میرے پیچھے آگے لگے رہتے تھے، آوارہ لڑکے مجھے چھیڑنے لگتے۔ ایک دن کالج سے نکلی، گھر واپس آنے لگی، اچانک مجھے کسی نے کار میں بٹھا لیا اور پھر میرے ساتھ اسکول کے سیکورٹی گارڈ مجھے چھٹی ٹائم روک لیا اور کہا کہ ابھی تمہیں کوئی لینے نہیں آیا، تم سامنے والی کلاس میں جا کر انتظار کرو، جب کوئی آیا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ گرمی اتنی کہ پسینے سے میرا برا حال تھا، میرا یونیفارم بھی جسم سے چپک گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک ہی کوئی کلاس میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے میرے یونیفارم کھینچنے لگا۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ تو میرے کالج کی چھٹی ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، سبھی بچے تقریباً گھر جا چکے تھے، کالج کی سب ٹیچرز بھی ایک ایک کر کے چلی گئیں۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے لینے کوئی نہیں ابھی تک آیا تھا۔ عموماً میری امی یا بھائی لینے مجھے آتے تھے۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے اسکول کے سیکورٹی گارڈ سے پوچھا کہ مجھے کوئی لینے نہیں آیا، کیونکہ کالج کا دروازہ بند ہوتا تھا اور جس کی بھی گھر سے کوئی آتا تھا تو سیکورٹی گارڈ اسے آواز لگا کر بلاتا۔ سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ کوئی لینے نہیں آیا۔ یہ علاقے کا ایک مشہور کالج تھا جس میں پورے علاقے کے بچے آتے تھے۔ میں 12ویں کلاس کی طالبہ تھی، میری عمر 18 سال سے زیادہ تھی، میں نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا۔ آج میرے سفید یونیفارم پسینے اور گرمی کی وجہ سے میرے جسم سے چپک کر میرے جسم کو عیاں کر رہا تھا۔ میں پریشانی سے کھڑی تھی۔ سب بچے چلے گئے اور میڈم امارا نے سیکورٹی گارڈ کی ذمہ داری پر مجھے چھوڑا اور خود بھی چلی گئی۔ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ میں نے پریشانی سے سیکورٹی گارڈ سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے لینے کوئی نہیں آیا تو اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، تم سامنے والی کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ، جیسے تمہیں کوئی لینے آتا ہے تو میں تمہیں آواز لگا دوں گا۔ میرا بیگ بہت بھاری ہو رہا تھا اور شدید گرمی تھی، اس لیے میں نے سیکورٹی گارڈ کی بات مان کر کلاس روم میں چلی گئی، ایک سیٹ پر بیگ رکھا اور پنکھا چلایا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کلاس میں نیم تاریکی کی تھی، کیونکہ ساری ہی کھڑکیاں چھٹی ہونے کی وجہ سے بند تھیں، بس دروازے پر ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر مجھے نیند آ گئی۔ آج کالج میں میرا ٹیسٹ تھا، اس لیے میں دیر رات کو سوئی تھی اور صبح جلدی جاگ گئی تھی۔ کلاس میں بیٹھے جب مجھے کوئی سکون ملا، ٹھنڈ محسوس ہوئی تو مجھے ایک دم سے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ اچانک کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ اب کمرے میں کافی اندھیرا ہو چکا تھا، روشنی آنے کا ذریعہ جو دروازہ تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی لمبا چوڑا وجود اپنے قریب آتا محسوس ہوا، میری جان نکلنے لگی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ شخص میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی، میری سانس تھم گئی۔ اس شخص نے آتے ہی میرے یونیفارم کو کھینچا شروع کر دیا اور میرے گریبان کے بٹن کھولنے لگا۔ میں نے مزاحمت کرنی چاہی تو اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ میں فرش پر منہ کے بل گر گئی۔ شخص نے آگے بڑھ کر مجھے پوری طرح کھینچ کر فرش سے اٹھایا اور ٹیبل پر دھکا دیا۔ میرے سر سے خون بہنے لگا، میں سسکیوں میں رونے لگی۔ نہ جانے میری ماں کہاں رہ گئی تھی، مجھے وہ درندہ نوچنے کے در پر تھا۔ وہ شخص میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگا کہ اتنا تنگ یونیفارم پہنتے ہوئے تمہیں مشکل نہیں پیش آتی، اور میں سمجھ گئی کہ اسے شہ دینے والی تو میں خود ہی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے میری طاق میں بیٹھا تھا۔ میں نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ اسکول کالج میں بھی ایسی آوارہ لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے کبھی اپنے یونیفارم پر دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ بہت چست تھا۔
مجھے تو ایسے ہی کپڑے پسند ہیں، اس لیے میں نے امی سے لڑ کر یونیفارم سلوایا تھا اور میں بغیر دوپٹے کی ہی آتی تھی۔ کالج بس ایک اسٹالر ہوتا تھا جو گلے میں جھولتا تھا۔ مجھے آج اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بربادی کا دن ہے۔ کسی کالج انتظامیہ تھی، نہ جانے سب کے سب کہاں مر گئے تھے۔ جو ایک بے بس لڑکی کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ شخص مجھ پر حاوی ہوتا گیا تھا اور میری ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی، کیونکہ میں ایک بے بس مجبور لڑکی تھی۔ وہ بہت مضبوط تھا، میں اس سے طاقت میں کہیں کم تھی، اس لیے اس نے مجھے برباد کر کے چھوڑا تھا۔ میں تو اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی کہ وہ کون درندہ تھا جو انسانوں کے روپ میں اس کالج کے اندر دندناتا پھر رہا تھا، کیونکہ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا اور زندگی تو میری بھی اندھیر ہو گئی تھی۔ مکمل تاریکی میں نہ جانے اب میرا کیا مستقبل تھا۔ میری آنکھوں میں نہ جانے کتنے ہی خواب تھے جو کہ نوچ ڈالے گئے تھے۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، بمشکل 18 سال، اور اس عمر میں لگنے والا داغ تو نہ جانے کبھی نہیں دھلنے والا تھا، ہمیشہ میرے وجود سے چمٹ کر رہے گا۔ مجھے پر ساری خوشیوں کے در بند ہو چکے تھے۔ اچانک اس کا فون گنگنانے لگا۔ فون کے اسکرین کی روشنی جیسے اس کے چہرے پر پڑی تو میری رہی سہی جان بھی جیسے جسم سے سرک گئی تھی۔ وہ میرے لیے کوئی اور اجنبی نہیں تھا، بلکہ میں تو اسے اچھے سے جانتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے فون سے میری بہت نازیبا تصاویر بنائی اور مجھے دھمکی دی اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو بہت آسانی سے میرے گلے میں بدنامی کا طوق ڈال دے گا۔ میں اپنی جگہ سن ہو گئی تھی، مجھ میں ہلنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا حلیہ درست کیا اور اٹھنے لگی۔ اس نے کہا کالج کے پچھلے گیٹ سے چلی جاؤ، وہ کھلا ہے، اور بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہوا ہے، اور اگر دوبارہ میرا جب بھی دل چاہے گا تو میں تمہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں گا بلاؤں گا۔ جو دل میرا کرے گا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو اپنی بدنامی کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے دھمکاتے ہوئے مجھے فون دکھایا اور میں خوف زدہ رہ گئی تھی کہ اس میں میری تصاویر تھیں۔ میں نے اپنے بیگ اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کالج کے پچھلے گیٹ کی طرف سے نکل کر رستے پر چلنے لگی۔ مجھے کچھ دیر تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رستے میں مجھے ہر مرض سے مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اپنے چست یونیفارم پہ برا لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے دوپٹے کو اچھی طرح ٹھیک کرتی بس دوڑتی جا رہی تھی۔ 20 منٹ کا راستہ میں نے گرتے بڑھتے 40 منٹ میں طے کیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو بھابھی مجھے دیکھتی غصے ہونے لگی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور قدیر اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ کالج کے چوکیدار کو کہہ کر بھی گیا تھا کہ ماریا سے کہنا خود ہی گھر آ جائے، لیکن تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے۔ امی بیمار ہے اور تمہاری آوارہ گردی نہیں ختم ہو رہی۔ ارم بھابھی کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے وہ خود مجھ پر برسنے لگی۔ امی کی طبیعت سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ اچھی بھلی تھی، شک دم سے نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے بدلے۔ بھوک سے میری بری حالت تھی، لیکن اب وہ بھوک مٹ چکی تھی۔ میرا جسم شدید درد کر رہا تھا۔ روتے روتے میں بستر پر گر کر سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے خبر ملی اس نے میری زندگی بدل دی۔ امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ شدید گرمی کے باعث ان کا سانس رک گیا تھا۔ جب بھائی ان کو ہاسپٹل لے کر پہنچے تو ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ اپنی زندگی ہار گئی۔ آج کا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ نہ عزت بچی تھی اور نہ ہی ماں بچی تھی۔ میری ماں کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب میری بھابھی نے میرے ساتھ بدترین سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی۔ انہوں نے میرا کالج میں میرا ختم کروا دیا تھا۔ اس کے لیے تو میں پرسکون تھی، کیونکہ اب میں اس کالج میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے سر پر ہر وقت ایک ہی خوف سوار رہتا کہ اگر شخص میری تصاویر کسی کو دکھا دے گا تو میں کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہوں گی۔
دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ جب مجھے اپنی طبیعت میں کوئی تبدیلی محسوس ہونے لگی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے جسم میں ایک جان پڑ رہی ہے۔ بھابھی کا سلوک تو میرے ساتھ ویسا ہی بہت برا تھا۔ اگر انہیں اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیتی، لیکن یہ بات زیادہ عرصے تک وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ میری ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں دن رات پریشان رہتی تھی۔ عزت چلی گئی تھی اور اب اس پر ہی بس نہیں ہوئی تھی، میں حاملہ بھی ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے تو اپنے جسم میں یہی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تو اس نے میرے شک کی تصدیق کر دی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ ڈاکٹر بھی مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ میں نے جب اس سے کہا کہ مجھے کچھ پلیز دے دیں، میں یہ بچہ نہیں چاہتی، تو وہ کہنے لگی کہ اب پلیز سے یہ بچہ نہیں گرے گا، کیونکہ تیسرا مہینہ ہونے کو ہے اور میرے تو 14 تبک روشن ہو گئے۔ جی چاہ کر اپنا ہی گلا گھونٹ ڈالوں، مگر میں بزدل تھی۔ شاید میں گھر آئی تو میری حالت چیخ چیخ کر سب کہہ رہی تھی۔ بھابھی اتنی انجان نہ تھی، وہ بہت چالاک تھی۔ بالآخر بھابھی کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے میری ایسی درگت بنائی کہ مار مار کر میرا پورا جسم نیل و نیل ہو گیا تھا۔ بھائی جو کہ پہلے ہی مجھ سے دور رہتا تھا، اب تو پوری طرح مجھے خائف ہو چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بھابھی مجھے تانے مارتی، کہتی کہ ماں کے مرتے ہی تم نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا، پتہ نہیں تیری یاریاں کس کس کے ساتھ تھیں، اس بچے کا باپ کون ہے۔ جب بھابھی مجھے ایسے تیز مارتی تو میرا دل کرتا کہ زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ میں اس شخص کا نام بھی نہیں لے سکتی تھی، اگر لے دیتی تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ایک دن بھابھی کی امی گھر میں آئی۔ بھابھی نے ساری بات انہیں بتائی اور وہ کہنے لگی کہ اس کی شادی جنید سے کر دیتے ہیں۔ جنید کا نام سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری بھابھی کا شرابی بھائی تھا۔ آج تک اس نے کسی کی بیٹی کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا اور بھابھی میری شادی اس سے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ بھابھی نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہاں کر دی، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی میری شادی اپنے اس آوارہ اور نشئی بھائی سے کرنا چاہتی تھی۔ لیکن امی یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی، کہتی تجھے خبردار، جو تم نے آئندہ یہ بات کی، تم نے میری پھول سی بچی کے لیے ایسا بر ڈھونڈا ہے۔ تم نے امی کسی جلاد کی طرح بھابھی پر حاوی ہو جاتی اور انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑتا۔ اب نہ ماں تھی اور نہ ہی میری ایسی حالت تھی کہ میں شادی سے انکار کر دیتی، لیکن میں کسی صورت اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں انکار بھی کیا تھا، لیکن میری وہاں پر بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی تو پہلے ہی مجھ سے دور تھے اور اماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ بھابھی کہنے لگی، اگر تمہیں زیادہ ہی پارسا بننے کا شوق ہے نا، تو جس کا یہ گناہ ہے اس کے پاس ہی چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری بولتی بند ہو گئی، کیونکہ اس وحشی کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چاروں ناچار مجھے صبر کے گھونٹ بھرنے پڑے، کیونکہ اگر جلد نکاح نہ کرتی تو مجھ پر انگلیاں اٹھ جاتی کہ اس بچے کا باپ کون ہے، یہ کس کا گناہ ہے۔ میں لوگوں کی نظروں کو فیس نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کچھ دنوں بعد میرا نکاح جنید کے ساتھ ہو گیا اور میری بھابھی نے اپنی جان چھڑا لی۔ سارے گاؤں والے اس شادی پہ حیران تھے، کیونکہ میں صرف 18 سال کی تھی اور جنید 40 سال کا۔ جب یہی بات لوگ بھابھی سے کہتے، کیوں تم نے ایک یتیم بچی کو ظلم کا نشانہ بنایا، تو بھابھی نے رو رو کر میری ماں بننے کی خبر سب کو سنا دی اور کہا کہ اگر میں ابھی اس کی شادی نہ کرتی تو آئے روز ایسے ہی بچے پیدا کرتی رہتی۔ اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور ہمیں علم نہیں کہ یہ کہاں منہ کالا کر کے آتی ہے۔ لوگ تو کل تک مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے، اب مجھ پر تھوکنے لگے۔ سادگی سے میرا نکاح ہو گیا اور میں جنید کے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ جنید کے کمرے میں بیٹھنے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، وہ کسی کھلے سانڈ کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی دروازے کی کنڈی لگا دی، اور آج بھی وہ پوری طرح نشے میں دھت تھا اور آتے ساتھ ہی اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ جنید کو کس طرح بھی مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا، اس کے اندر جنون بڑھتا جا رہا تھا اور وہ نشے کی حالت میں مجھے بری طرح اپنی ہوس کا نشانہ اس نے بنا دیا تھا۔ جنید کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، جنید ساری رات شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ جنید کی ماں کو ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی اور اس کے بیٹے کو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک عورت ملی تھی۔ میں دن رات اپنے
اپنی قسمت پہ آنسو بہاتی۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی سزا میں کاٹ رہی تھی اور کب تک کاٹنا تھی۔ ایک دن جنید کی ماں نے مجھے سبزی لینے کے لیے بازار بھیجا کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دن شاید میری زندگی کے ایک اور منحوس دن تھا اور ابھی میری آزمائش ختم ہونے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں بازار سے سبزی لے کر سڑک پار کرنے لگی، ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی اور شیشے کے اندر سے مجھے وہ چہرہ دکھائی دیا تو میں سانس لینا بھول گئی۔ یہی سے میری بربادی کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس شخص نے دوست سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے جیسے انکار کیا اور وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر لہرانے لگا۔ میں اس کی دھمکی کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے مجبوراً اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور گاڑی روک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا تھا، وہ تو آج بھی پہلے جیسا لمبا چوڑا اور وجیح مرد تھا، لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم تو بالکل مرجھا گئی ہو۔ میں نے ایسے بتایا کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر پہلے وہ ذرا حیران ہوا، پھر فلک شکاف قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، ایک ایسی بات کہی جیسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اپنے شرابی شوہر کا انعام میرے سر ڈالنے کی کوشش بند کرو۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کے انتقال کے بعد تمہاری شادی تمہاری بھابھی نے ایک شرابی بھائی سے کروا دی تھی۔ اب مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش مت کرو اور اس کی اولاد میرے سر مت ڈالو۔ میں حیرت سے شخص کو دیکھ رہی تھی کہ شخص ہر ایک بات سے واقف تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے؟ بچے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ مجھے یہاں اس لیے لے کر نہیں آیا کہ میری دکھی داستان سنے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے دوپٹے کو گاڑی کی پچھلے سائڈ پر ڈالا اور کہنے لگا، بہت عرصے بعد مل رہی ہو۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اپنی پیاس بجھائی ہیں، لیکن تم جیسی حسینہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے اس التجا کی کہ میری حالت پہلے بھی بہت خراب ہے، تو پلیز مجھ پر رحم کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور سنسان جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں میرے ساتھ کیا وہ جو میری برداشت سے باہر تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھ سے روز ملنا چاہتا ہے، اگر میں نہ آئی تو میرے شوہر کو میری ساری تصویر دکھا دے گا۔ اس نے مجھے فلیٹ کا پتہ بتایا اور کہنے لگا، روز سبزی لینے کے بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ میں نے کہا، میرے سر پر نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا۔ بھابھی بھائی نے پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی کہ میرے شوہر کیسا ہے، میرے حالات کیسے ہیں۔ ساس کے لیے میں ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی، میری ساس کافی بیمار ہو گئی، اس لیے ہم روز سبزی لینے میں ہی جاتی تھی اور مجبوراً مجھے اس فلیٹ میں بھی جانا پڑتا۔ میری زندگی میں دکھوں کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن جنید اپنا موبائل گھر بھول کر چلا گیا۔ میرے دماغ نے اچانک کام کرنا شروع کیا، آخر کب تک میں یہ سارا ظلم برداشت کرتی تھی؟ یہ سوچ کر جب میں سبزی لینے نکلی تو جنید کا فون میں ساتھ لے کر نکلی۔ جنید تو صبح ہوتے ہی گھر سے چلا گیا، رات کو نشے کی حالت میں ہی واپس آتا تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جب میں نے اس شخص کے پاس فلیٹ میں پہنچی تو میں نے اس کے ساتھ اپنی بہت ساری ویڈیوز خاموشی سے بنا لی۔ اب میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے کرارا جواب دینا چاہتی تھی، اور جب میں نے وہاں سے نکلی تو اپنے گھر آنے کی بجائے اس شخص کے گھر پہنچ گئی اور اس کے چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی، مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور میرے گلے لگ کے کہنے لگی، ماریا، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ تم جیسے ذہین اور قابل طلبہ کو کھو کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد تم نے مجھے اچانک اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجھے اچانک پتہ چلا تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے۔ تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ ٹیچر کے گلے لگ کر میں رو پڑی۔ کئی مہینوں کی اذیت آنسو کے ذریعے نکل رہی تھی۔ میں نے ٹیچر سے کہا کہ مجھ پر ظلم میری بھابھی نے نہیں بلکہ خالد سر نے کیا ہے۔
ٹیچر میری بات سن کر ہلکا بکا رہتی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے ٹیچر کو بتانا شروع کر دیا کہ میری ماں مجھے لینے کے لیے نہیں پہنچی تو چوکیدار نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ اس دن آپ جلدی میں تھیں اور آپ بھی کالج سے نکل گئیں اور آپ کے پیچھے ہی سر خالد کو بھی کالج سے جانا تھا، لیکن وہ کالج سے جانے کے بجائے چوکیدار کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ، ماریا کو میں اس کی ماں کے ساتھ بھیج کر میں بھی گھر چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ گھر جانے کی بجائے کلاس روم میں چلے آئے، کیونکہ انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ مجھے لینے کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد مجھے پر گزرنے والا ایک ایک لمحہ میں نے ٹیچر کے سامنے بیان کیا۔ ٹیچر کی حالت دیکھنے لائق ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا شوہر اس حد تک گر سکتا ہے۔ انہیں میری باتوں کا یقین بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں پوری بات بتا دی، ابھی تک میرے ساتھ وہ کس طرح سلوک کر رہا ہے۔ ثبوت کے طور پر میں نے اپنے موبائل میں بنائی ویڈیوز ان کو دکھا دی۔ وہ کام کر رہ گئیں، انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا تھا، اور اسی وقت سر خالد گھر میں تشریف لے آئے اور مجھے دیکھا حیران رہ گئے، اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے، اس لڑکی کی باتوں کو بھروسہ نہ کرنا، یہ میرے خلاف تم سے۔ لیکن ٹیچر جان گئی تھی کہ اس کے شوہر کے دل میں چور ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی لڑکیوں نے اس کی شکایت درج کروائی تھی کہ کوئی شخص انہیں ہراساں کر رہا ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ سر خالد کا نام لے لیتی۔ میرے پاس تب کھونے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے بنا ڈرے سب کو ٹیچر کے آگے بیان کر دیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں سر خالد کے بچے کی ماں بھی بننے والے ہوں، اور وہ چاہے تو ٹیسٹ کروا کر اس کا یقین کر لیں۔ ٹیچر کو میری بات کو یقین ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والے، تمہیں ایک ناکام شخص جو ہمیشہ میرے پیچھے چھپتا رہا اور میں تمہیں پالتی رہی، اور تم نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا، تم آستین کے سانپ نکلے ہو، تم نے میری کالج میں پڑھنے والی معصوم بچیوں کی زندگی داؤ پر لگا دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً پولیس کو بلایا اور اپنے شوہر کو خود پولیس کے حوالے کر۔ ٹیچر ایک بے اولاد عورت تھی، اور سر خالد اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ان کے پیسوں پر عیاشی کر رہے تھے۔ آج جب سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک وکیل سے بات کی اور میرے شوہر سے طلاق کروا دی، اور ٹیچر نے میرے نرس کے مشورے سے ابورشن کروا دیا، کیونکہ میری عمر ابھی چھوٹی تھی اور میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ٹیچر نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا اور میں نے دوبارہ سے تعلیم شروع کر دی۔ نہ جانے ہمارے اسکول کالج میں اس طرح کے کتنے ہی کیس موجود ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، لیکن وہ بیچاریاں اپنی عزت بچانے کی خاطر بلیک میل ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تو میں والدین اور سرپرستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو اسکول کالج وقت پر لے کر آئیں، ان کی عزت کی حفاظت کریں تاکہ کوئی درندہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہ کرے اور ہر لڑکی کی عزت محفوظ رہے۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔